وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان نقشبندی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تسخیر خلائق۔ آج میں آپ کی خدمت میں تسخیر خلائق کا بامعقل عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس عمل کی افادیت اور اس کے فیوز و برکات میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ہمیں دنیا میں تقریباً ہر دوسرے فرد کے ساتھ ہمارا کسی نہ کسی درجے میں کام رہتا ہے اور ہمیں بعض دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری کسی کے ساتھ جان پہچان نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے کئی کام نہیں ہوتے۔ اس لیے تقریباً دنیا کے ہر فرد کو تسخیر خلائق کے عمل کی ضرورت رہتی ہے اور سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے تسخیر ہوتی ہے محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں جس نے یہ عمل کیا ہوتا ہے یا جو بڑھائی کرتا ہے۔ اس عمل کی بالخصوص ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے جو کسی نہ کسی درجے میں کاروبار یا تجارت کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ سوشل ورکرز جو علاقے کے ایسے کام کرواتے ہیں جو بلا معاوضہ اور خدمت خلق کے درجے میں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ محبت کریں، لوگ جڑے رہیں، اور وہ لوگ جو الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ کاروبار کی ہم بات کریں تو کاروبار میں تو یقیناً ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس روزانہ کے 100 کسٹمرز آ رہے ہیں تو ان کو 1000 ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے تو یہ عمل بہت زبردست ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے ساتھی موجود ہیں جن کی دکانوں پر گاہک آتے ہی نہیں ہیں۔ مثلا ایک بازار کے اندر پرچون کی 10 دکانیں ہیں، باقی 9 دکانوں پہ کسی نہ کسی درجے میں لوگ جا رہے ہیں، اس کی دکان پہ لوگ نہیں آتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دکان کے باہر جنات کھڑے ہیں، اس کے اوپر بندش لگائی ہوئی ہے کہ تاکہ اس کی دکان پر کوئی گاہک نہ آئے۔ جیسے وہ دیکھتا ہے کہ ایک کسٹمر آ رہا ہے، جیسے ہی اس کی دکان کے قریب آتا ہے تو وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے مسائل اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو دکاندار یا ایسے جو دوست احباب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے وظائف اور اعمال نہ کریں، کیونکہ وظائف جو ہوتے ہیں وہ میڈیسن کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر آپ بلا وجہ میڈیسن کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کی یقیناً طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گی۔ پھر جو لوگ بلا وجہ بنا سوچے سمجھے وظائف شروع کر دیتے ہیں تو پھر اور زیادہ جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں رجت آ گئی۔ اس لیے جس کا کاروبار بالکل بند ہو، یا پہلے چلتا تھا اب کسی وجہ سے دکان پر گاہک نہیں آتے، یا وہ دیکھ رہا ہے کہ گاہک آ رہا ہے اور آتا نہیں، یا آتا ہے تو سارا سامان طے ہو جاتا ہے، ریٹ طے ہو جاتا ہے، اس کے باوجود سامان نہیں خریدتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنی تشخیص کرے۔ تشخیص کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں۔ تشخیص میں اگر جادو جنات ظاہر ہوں تو ان کا علاج کروائیں، تو انشاءاللہ یہ اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کی اپنی تشخیص میں کچھ نہ آ رہا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی دکان کی تشخیص کرے کہ دکان میں جادو یا جنات کے اثرات تو نہیں ہیں۔ اگر دکان میں جادو جنات کے اثرات ہیں تو اس کا علاج کرے یا کسی سے کروائے۔ اگر دکان پہ بھی اثرات ظاہر نہیں ہو رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں اثرات ہوں گے جس کی وجہ سے یہ اس کے مسائل آ رہے ہیں، تو وہ پھر اپنے گھر کا علاج کروائے گا، اپنے گھر کی تشخیص کرے گا، پھر اس کا علاج کرے گا، یا کسی اپنے اعتماد والے معالج سے اپنے گھر کا علاج کروائے گا، تو اس سے بھی اس کے معاملات کھل جائیں گے۔ لیکن یہ جو عمل ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کلائنٹس بہت کم ہیں، جن کے کسٹمرز بہت کم ہیں، ان کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ عمل نوٹ فرما لیں
یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ کریں تو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کریں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے 2-4 دن کیا تو اس کا آپ کو رزلٹ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل نہیں چلتا. چونکہ اعمال کو چلنے میں وقت لگتا ہے، اس کی تاثیر ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے. علماء عاملین نے فرمایا ہے کہ ایک عمل کی تاثیر ظاہر ہونے میں کم از کم 40 دن لگ جاتے ہیں. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس عمل کو کم از کم 40 دن تک ضرور کیا جائے، اور اس کے 40 دن کے کم از کم 3 چلے ضرور کیے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تسخیر کا عمل ہے، اس لیے جتنی اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اتنی آپ کی تسخیر زیادہ ہوگی. اس لیے کم از کم اس کے 3 چلے کریں. وقفے سے کر لیں لیکن 3 چلے مکمل ضرور کر لیں. اس عمل کی تمام امت مسلمہ کو اجازت ہے، اس کے لیے دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اور ان لوگوں کو جو لوگ ہمارے کسی نہ کسی درجے میں شاگرد ہیں یا جنہوں نے بڑے اعمال کی ریاضت کی ہے، یا وہ مریدین جو عملیات میں تو نہیں تصوف میں چل رہے ہیں، ان کو اس عمل کی عام سے ہٹ کر خاص اجازت ہے، وہ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ تعالی ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس عمل کی چونکہ ویڈیو ہے، آواز ہے، بعض دفعہ سمجھ نہیں لگتی، اس لیے ہم نے اس کی تصویری شکل، اس کی JPG بنا کر ہماری جو ادارے کی گوگل اپلیکیشن کے اوپر، گوگل پلے سٹور پر جو ادارے کی اپلیکیشن ادارہ روحانیات کے نام سے ہے، اس کے اندر اس کی تصویری شکل رکھ دی گئی ہے. اس کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں انسٹال کریں. اس کے علاوہ ہزاروں اعمال اس اپلیکیشن میں الحمدللہ ہم نے رکھ دیے ہیں. یہ اپلیکیشن ہماری دنیا کی واحد جامع اپلیکیشن ہے جس پر اتنا کام کیا گیا ہے. اس کو تمام ساتھی ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اس کا ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا گیا ہے. اگر کسی کو اس کے لنک کی ضرورت ہو تو وہ ادارے کے نمبر پر میسج کر کے لنک منگوا سکتا ہے، اور اس کو انسٹال ضرور کریں اور اس کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں. دوسرا، آپ کو اس کی تصویری شکل جو ہے پرنٹ لینے کے لیے وہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج سے مل جائے گی یا یوٹیوب ایکٹیویٹی سے مل جائے گی. اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے. عمل نوٹ فرما لیں. اس عمل کی تعداد 160 مرتبہ ہے صرف. اس کی کچھ چند شرائط ہیں، ان کو نوٹ فرمائیں. پہلے عشاء کی نماز کے بعد وقت مقرر کر لیں اور جگہ مقرر کر لیں. کمرہ الگ ہو تو بہت بہتر ہے. جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں اس وقت کم از کم کوئی نہ آئے. بالکل تصور پختہ رکھ کے موبائل پاس نہ رکھیں، بالکل اکیلے اور تصور پختہ کر کے پڑھیں. کوشش کریں ساتھ میں کوئی اگربتی جلا لیں یا خوشبو لگا لیں. اور یہ عمل نوچندی جمعرات کو شروع کرنا ہے. جس وقت پہلے دن شروع کریں گے، جس جگہ پہلے دن شروع کریں گے، آخری دن بھی اسی وقت اور اسی جگہ پر ختم کریں گے. عمل نوٹ فرما لیں. یا مسخر سخر لی کل مخلوقات عجب یا جبرائیل بحقی یا باسط. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، 160 مرتبہ یہ عمل پڑھ کر آپ نے اٹھ جانا ہے. جب 40 دن پورے ہو جائیں تو تھوڑی سی مٹھائی 1.25 کلو لے لیں، سفید چمچم یا سفید برفی لے کر اس کے اوپر 160 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور تھوڑی سی مٹھائی کو چھت پہ رکھ دیں اپنے گھر کی، یا کسی دیوار پہ رکھ دیں، یا تھوڑی سی کسی ویرانے میں رکھ دیں، باقی بچوں میں بانٹ دیں. اس کے بعد ہمیشہ اس کی مداومت فجر کے بعد کریں گے تو 100 مرتبہ، عشاء کے بعد کریں گے تو 100 مرتبہ اس کی مداومت رکھیں. انشاءاللہ تعالی مخلوق کا ہجوم آپ کے پاس رہے گا، آپ کے کاروبار میں وسعت ہوگی،
اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھی ڈالیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔